اس صورت کا نام نازعات اس لیے رکھا چونکہ اس کی پہلی آیت ہی والنازعات ہے۔ والنازعات والناشطات والسابحات، اللہ پاک قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ کس بات کی قسم ہے؟ ان فرشتوں کی جو نافرمانوں کی روح تکلیف کے ساتھ کھینچتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلمانوں کی روحیں نرمی اور آسانی کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ قسمیں اٹھا کر اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت برحق ہے، اللہ کا عذاب برحق ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ قیامت آئے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذهب الی فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، کلمے کی دعوت دو، وہ بہت بڑا سرکش ہے۔ فرعون نے خدائی دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، کہنے لگا میں تمہارا بڑا رب ہوں، لہٰذا میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے ان کو پکڑا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آخری آیات میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ فرما رہے ہیں جو اپنے رب کے سامنے خوف کے ساتھ کھڑا ہوا اور نفس چاہتا ہے گناہ کرے، لیکن صرف اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر کے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ فرما رہے ہیں یہ جنتی آدمی کہ جس نے محض اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑا۔ اسباب بھی موجود ہیں، سبب بھی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہے دل میں، اللہ فرما رہا ہے ایسا بندہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ سورۃ عبس، سورت کی پہلی آیت میں عبس کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ عبس رکھا۔ اس سورت کا سبق یہ ہے کہ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہوں، اخلاص کے ساتھ پیار کرتے ہوں، شفقت کرتے ہوں، تو اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو انہیں وقت دو، ان کو وقت دو، انہیں اہمیت دو، یعنی وہ تمہیں عزت دیتے ہیں تو تم بھی انہیں عزت دو، اور تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں تو تم ڈبل محبت کر کے دکھاؤ۔ یہ اصل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مشرکین مکہ سے خطاب کر رہے تھے کہ اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آئے، نابینا تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام سے آ کر فرمایا کہ مجھے کچھ سکھائیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی بات کی طرف توجہ نہیں کی، اس لیے کہ یہ تو صحابی ہے، بعد میں بھی آ جائے گا، مشرکین مکہ کبھی کبھار آتے ہیں، موقع ہے ان کو سمجھا لیں۔ تو یہ صحابی واپسی جانے لگے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا ان مشرکین کی خاطر، ان بدبختوں کی خاطر اپنے مخلص صحابی کو پیچھے نہ چھوڑیے، پہلے اس مخلص صحابی کو ٹائم دیجئے، ان کو بعد میں دیکھ لینا۔ اس سے پتہ چلا جو مخلص ہو تمہارے ساتھ اس کو ٹائم دو، اسے وقت دو۔ آخر میں اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن بہت سارے چہرے ضاحکتم، ہنسنے والے ہوں گے، خوش ہوں گے، بہت سارے ایسے چہرے ہوں گے جن کے اوپر گرد و غبار ہوگی اور ہمیشہ کے لیے کالی تاریخی چھائی ہوگی، یہ کافر لوگ ہوں گے۔ سورۃ التکویر، سورت میں تکویر کا ذکر ہے، اس مناسبت سے سورت کا نام رکھا۔ شروع میں اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت قیامت کا منظر بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جب سورج پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، گابن اونٹنیاں اپنے حمل گرا دیں گی، اور خواتین جو ہے اپنے حمل گرا دیں گی، اور وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ناگوار جنہوں نے بچیوں کو قتل کیا بے قصور، خوف کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن یہ ان سے پوچھیں گے اپنے والدین سے ہمیں کس وجہ سے قتل کیا گیا، کس جرم میں ہمیں قتل کیا گیا۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا سب نے اپنی اپنی جانوں کا اللہ کو جواب دینا ہے، جو کچھ دنیا میں کر رہے ہو اس کا پل پل کا تمہیں حساب دینا ہے۔ آخر میں اللہ فرما رہے ہیں تمہارا نبی مجنون نہیں ہے، تمہارا نبی شاعر نہیں، تمہارا نبی جو ہے سچا پیغمبر ہے اور ہماری طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے۔ سورۃ الانفطار، پہلی آیت میں انفطرت کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الانفطار رکھا۔ اس میں بھی قیامت کا منظر، اللہ فرما رہے ہیں قیامت سے پہلے آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے، پھر اللہ فرما رہے ہیں جان لے گا ہر نفس کیا کھویا کیا پایا، دنیا میں کیا کیا ہے، کس پہ ظلم کیا ہے، کون مظلوم ہے، سب اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ہر بندے کو پتہ چل جائے گا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الانسان، اے لوگو، اے انسانو، کس چیز نے تمہیں اللہ سے دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے تمہیں اس قرآن سے دور کر دیا، اللہ سے دور کر دیا، نبی کی سیرت سے دور کر، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اللہ سوالی انداز میں پوچھ رہے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے یاد رکھنا کرامن کاتبین ہے، جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو ہر ایک کام تمہارا لکھا جا رہا ہے، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، نافرمان لوگ جہنم میں جائیں گے۔ سورۃ المطففین معنی ناپ تول میں کمی کرنا، اللہ اس سورت کے شروع میں فرما رہے ہیں
کہ قوم شعیب کے اندر بری خصلت یہ تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان کی بری خصلت سے پیغمبر نے روکا، لیکن یہ نہ رکے۔ جب نہ رکے تو اللہ نے ان کو مختلف عذابات میں پکڑ لی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں نافرمانوں کی ارواح جب ان کے جسموں سے نکالی جاتی ہے وہ سجین میں جاتی ہیں، اور فرما برداروں کی ارواح لفی علیین، علیین میں جاتی ہیں۔ ان کے لیے جو ہے طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اور فرمایا ہیرے جواہرات، سونے اور چاندی کے برتن، مشک و عنبر، ہر اللہ کی نعمت انہیں کی جنت میں ملے گی، جو یہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ آخر میں اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں جن لوگوں نے اللہ والوں کا مذاق اڑایا، قرآن والوں کا مذاق اڑایا، صحابہ کا مذاق اڑایا، قیامت کے دن اللہ فرما رہے ہیں یہ بدلہ ہوگا۔ قیامت کے دن جنہوں نے مذاق اڑایا، جن کا مذاق اڑایا گیا، انہیں بڑے اونچے علی الارائک ینظرون، بڑے تختے بنائے جائیں گے، اسٹیج، ان اسٹیجوں پر بٹھایا جائے گا، اور جنہوں نے مذاق اڑایا ان کو کہا جائے گا اب تم چلو، وہ ان کے سامنے سے گزریں گے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں جیسے دنیا میں یہ تمہارے اوپر ہنستے تھے، آج تم ساری کائنات کے سامنے ان کے اوپر ہنسو۔ اس نے فرمایا دین کا مذاق یا دین والوں کا مذاق کبھی نہ اڑانا۔ یاد رکھنا سنت پہ عمل نہ کرنا یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن سنت کا مذاق اڑانا یہ کفر میں پہنچا دیتا ہے۔ داڑھی نہیں رکھی ہوئی کوئی بات نہیں، گناہ ملے گا وہ الگ موضوع ہے، لیکن اس کا مذاق اڑانا، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا، عجیب الفاظ زبان سے نکالنا، یہ کفر میں پہنچا دے گا اسے۔ تو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ عجیب مسلمان ہے آج کا کہ یہ کافر سے بھی گیا گزرا بن گیا، کہ کافر جو ہیں گائے کا پیشاب پیتے ہیں اور شرمگاہوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے خداؤں کا، جھوٹے خداؤں کا مذاق نہیں اڑایا، اور اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اور مسلمان ہے اللہ اور اللہ کے رسول سنتوں کا، کبھی قرآن کا مذاق اڑاتا پھرتا ہے، کبھی تراویح کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ تو تھکنے والی چیز ہے، تھکا دیتے ہیں، تو کبھی مولویوں کا مذاق، کبھی کسی چیز کا۔ تو فرماتے یہ مسلمان تو اتنا گزر اتنا گر گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا کہ دین اسلام پہ عمل نہیں کرتا نہ کرے، لیکن مذاق تو نہ اڑائے، یہ کفر میں چلا جاتا ہے اور اس سے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سورۃ الانشقاق، اس صورت میں بھی قیامت کا منظر اللہ فرمائے جب آسمان پھٹ جائے گا یا قیامت آئے گی تو اللہ فرما رہے ہیں نیک لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، برے لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں جب بھی ان پر قرآن پڑھا جاتا تھا یہ سجدہ نہیں کرتے تھے، انکار کرتے تھے، جیسے ابلیس نے کیا، تو ان کو طرح طرح کے اللہ فرما رہے ہیں عذابات میں اللہ گرفتار کریں گے۔ آخر میں اللہ فرما رہے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔